جی میں نے پوچھا لیکن انہوں نے کہا کہ صرف ہمیں بلایا ہے, کچھ اسپیسیفک لوگوں کو بلایا ہے. میں نے مس نسرین سے پوچھا, انہوں نے کہا نہیں میٹنگ نہیں ہے, صرف ہمیں بلایا ہے. السلام علیکم اسٹوڈنٹس, تھرڈ ایئر کیسے ہو آپ لوگ؟ تھرڈ ایئر آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ لاسٹ لیکچر میں کسی کا کوئی کویشچن؟ تھرڈ ایئر لاسٹ لیکچر میں کسی بچے کا کوئی بھی کویشچن ہو تو پوچھ لو. تھرڈ ایئر لاسٹ لیکچر میں کسی کا کوئی کویشچن ہو تو پوچھ لو, کیونکہ آج ہم نیو یونٹ جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے. دیکھیں پرسنالٹی پہلے پڑھی ہے آپ لوگوں نے سیکنڈ ایئر میں؟ سیکنڈ ایئر میں پرسنالٹی کے بارے میں کچھ پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ وعلیکم السلام, گڈ مارننگ. آ جاؤ بس کرو, چلو 14 اسٹوڈنٹس آگے, چلو ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, سو اچھا پڑھا ہے, کیا پڑھا ہے پرسنالٹی کے بارے میں؟ واٹ از پرسنالٹی؟ یہ کیا پرسنالٹی؟ پرسنالٹی کیا ہے؟ سائمہ کہہ رہی ہے پڑھا ہے, تو دیکھتا ہوں کتنا پڑھا ہے, کتنا آتا ہے. سائمہ واٹ از پرسنالٹی؟ پرسنالٹی از اے سیٹ آف کیریکٹرسٹکس. اوکے, کہہ سکتے ہیں ہم. گڈ, نیکسٹ کوئی اور؟ سو چلو دیکھتے ہیں اب آگے. آج کے ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہے؟ آج کے ہمارے آبجیکٹیوز یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے واٹ از پرسنالٹی. پرسنالٹی ہے کیا, اس کا کنسیپٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے ایک پرسنالٹی کے کنسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ پرسنالٹی کے اوپر کس کس نے تھیریز دی ہے. ٹھیک ہے, ان تھیریز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, ان تھیریز کو دیکھنا ہے. اس کے بعد دیکھیں گے کہ ان تھیریز کے بیس پہ ایک ہیلتھی پرسنالٹی جو ہے وہ کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے. ان تھیریز کو اور ہیلتھی پرسنالٹی کو دونوں کو جو ہے وہ ہم کمپیئر کریں گے, کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ ان کا دیکھیں گے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے ڈفرینٹ طریقے کہ کون کون سے ڈفرینٹ طریقے ہیں ہمارے پاس جس سے ہم پرسنالٹی کو اسیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ پرسنالٹی جو ہے وہ ان ریلیشن ٹو سکنس جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ سکنس کے حساب سے جو ہے پرسنالٹی کس طرح چینج ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ پرسنالٹی کو ہم امپروو کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پرسنالٹی کو امپروو کیسے کرنا ہے, پرسنالٹی اور نرسنگ کے درمیان جو ہے وہ ریلیشن شپ کیا ہے. ٹھیک ہے, سو سائمہ کے لیے کوالٹیز اور کریکٹرسٹکس دیٹ میک اے پرسن ڈفرنٹ. ویری گڈ. ٹھیک ہے, کائنات کے لیے پیٹرن آف تھنکنگ اینڈ بیہیویئر از
पर्सनालिटी वेरी गुड, पर्सनालिटी इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वेरी गुड, ठीक है. सो पर्सनालिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिहेवियर इमोशन वेरी गुड. रोज कह रही है कि पर्सनालिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिहेवियर एंड इमोशन वेरी गुड, ठीक है. सो चलो आगे देखते हैं. देखिए तो सो पर्सनालिटी जो है ना वो डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से जो है वो डिफाइन किया, ठीक है. पर्सनालिटी जो है वो डिफरेंट लोगों ने जो है वो डिफरेंट तरीके से जो है वो डिफाइन किया, ठीक है. अब पर्सनालिटी जो है ये पर्सोना वर्ड से निकला है, ठीक है. पर्सनालिटी जो है ये किससे निकला है, एक वर्ड से निकला है जिसको एक पर्सोना वर्ड से निकला है, जिसका मतलब है ड्रेसिंग, ड्रेसअप, ठीक है, जिसका मतलब है आउटलुक, ठीक है, जिससे हमें अंदाजा लगता है कि बाहर से जो चीजें नजर आ रही है, ठीक है, या जो चीजें हम हमारी वो चीज़ है जो कि बाहर की तरफ जो है वो शो अप कर रही है, जो हमें बाहर की तरफ शो कर रही है, वो क्या है, वो असल में पर्सनालिटी है, ठीक है. पर्सनालिटी जो है ये एक पर्सोना से निकला है, जिसका मतलब है बाहर से दिखने वाली चीज़, ठीक है. सो देखते हैं कि पर्सनालिटी को इन्होंने किस तरह डिफाइन किया. पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी जो है वो हर बंदे ने अपने हिसाब से जो है डिफाइन किया, ठीक है. सो पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी इज अ डिस्टिंक्टिव एंड रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, thoughts, motives, and emotion that characterize an individual. पर्सनालिटी असल में है क्या, पर्सनालिटी जो है वो डिस्टिंक्टिव है. हर इंसान की पर्सनालिटी दूसरे बंदे से जो है वो क्या है, वो डिस्टिंक्ट है, वो डिफरेंट है. सो पर्सनालिटी जो है वो डिस्टिंक्टिव है, ठीक है. पर्सनालिटी एक बंदे के जो पैटर्न्स हैं, एक बंदे के जो बिहेवियर्स है, एक बंदे के जो थॉट्स है, मोटिव्स है, उसके इमोशंस जो है, ठीक है, उस एक बंदा दूसरे बंदे से जो है वो डिफरेंट है, ठीक है. सो पर्सनालिटी क्या है, सबसे पहली बात क्या है, डिस्टिंक्टिव है. एंड द नेक्स्ट वन इज रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न, ठीक है. अब हम एक वर्ड यूज करते हैं, हम लर्निंग में भी ये वर्ड यूज करते हैं, हम इसमें भी कर रहे हैं रिलेटिवली स्टेबल, इसमें हम यूज कर रहे हैं रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न, उसमें हम यूज कर रहे थे रिलेटिवली परमानेंट, ठीक है. सो रिलेटिवली हम क्यों यूज कर रहे हैं, सो ये जो वर्ड रिलेटिवली यूज करते हैं ना हम, रिलेटिवली स्टेबल का मतलब ये है कि इसमें कुछ चेंजेस आती रहती है वक्त के साथ साथ, लर्निंग के साथ, सिचुएशन के साथ, ठीक है. तो रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न हम इसलिए कहते हैं, ये स्टेबल पैटर्न है, ये एक इंसान की बिल्कुल स्टेबल पैटर्न है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस जो है वो आती रहती है वक्त के साथ साथ, ठीक है. पर्सनालिटी जो है वो ग्रूम होती है ना वक्त के साथ साथ, ठीक है. कुछ चीज़ें चेंज होती है, कुछ चीज़ें आपकी ऐसी जो कि बिल्कुल स्टेबल रहती है, कुछ चीज़ें आपकी ऐसी जो बिल्कुल परमानेंट की परमानेंट रहती है, ठीक है. आपकी कुछ आदतें जो है वो जाती नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि आदतें जो है वो बिल्कुल परमानेंट है. चीज़ें जो है वो कुछ ना कुछ चेंज होती रहती है, थॉट्स हमारे चेंज होते रहते हैं, एजुकेशन लेवल के बेस पे, हमारी जो है वो नीड्स के बेस पे, ठीक है, हमारी जो है वो जहाँ पे हम रह रहे हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल चीज़ों के बेस पे, ठीक है, एनवायरमेंटल करेक्टरिस्टिक के बेस पे, मुख्तलिफ चीज़ें जिसके बेस पे हमारे बिहेवियर्स, हमारे थॉट्स, हमारी मोटिव्स, हमारे इमोशंस जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो चेंज होती रहती है. इस वजह से हम इसे कहते हैं रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न, ठीक है. लेकिन इसके चेंज का मतलब ये नहीं होता कि हर सेकंड बाद चेंज होती रहती है, ऐसा नहीं है. हर सेकंड बाद जो वो चेंज नहीं होती, वो रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न है, स्टेबल है लेकिन रिलेटिवली वो स्टेबल है, ठीक है. चेंज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे वो आती रहती है, ठीक है. सो पर्सनालिटी हमारी क्या है, पर्सनालिटी जो हमारी पैटर्न्स है, जो बिहेवियर्स के पैटर्न्स है, जो हमारे बिहेवियर है, जिस तरह हम बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह हम सोच रहे हैं, ठीक है, जिस तरह हमारी मोटिव्स है, जिस तरह हमारी इमोशंस है, ये सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड है. जिस तरह आप सोच रहे हो ना, फॉर एग्जांपल जिस तरह आपके मोटिव्स होंगे ना, जिस तरह आपके ड्राइव्स होंगे, जिस तरह आपके शौक होंगे, उसी तरह आपने सोचना है, उसी चीज उन चीज़ों के ऊपर जो है वो आपने सोचना है, ठीक है. फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो क्रिकेटर है, ठीक है, बंदा है वो क्रिकेटर है, उसका शौक है स्पोर्ट्स के साथ, स्पोर्ट्स में नहीं, स्पोर्ट्स में वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसके थॉट्स हमेशा किस चीज़ के बारे में होंगे, उसके थॉट्स हमेशा क्रिकेट के बारे में होंगे, क्योंकि उसका फ्यूचर वही है, उस चीज़ में अपना फ्यूचर देख रहा है, उस चीज़ में कामयाबी चाहता है. एक टीचर है, ठीक है, वो उस चीज़ के बारे में सोचेगा कि मैं इस टीचिंग की फील्ड में कैसे आगे जाऊँ, ठीक है. तो उसकी सारी थॉट्स, उसके मोटिव, उसके इमोशंस इस चीज़ में लगे हैं. एक स्टूडेंट है, वो उसकी सारी इमोशंस, सारे थॉट्स सारी इस चीज़ में लगे कि मैंने पास होना है, मैंने जो अच्छे मार्क्स लेने, मैंने अच्छे ग्रेड्स लेके आने, मैंने पोजीशन लेनी, ठीक है.
کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے تھاٹس اور جن کی ساری چیزیں جو ہمیشہ موبائل کے اوپر لگی ہوتی ہیں، لیپ ٹاپس کے اوپر رہتی ہے، ٹیکنالوجی کی طرف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے تھاٹس، ہماری موٹیوس، ہماری ایموشنز اور ہماری یہ ساری چیزیں ہماری بیہیویئر کو جو وہ لیڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ انٹر کنیکٹڈ ہے. اب یہ ساری بیہیویئرز، تھاٹس، موٹیوز اور ایموشنز جن کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ ہر ایک انسان کے ڈسٹنکٹ ہوں گے. ہر ایک انسان کے ایک دوسرے انسان سے جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوں گے، جس کے بیس پہ جو ہے یہ وہ چیزیں جو کہ ایک انڈیویجول کو کریکٹرائز کرتی ہے، ایک انڈیویجول کو جو ہے وہ یونیک بناتی ہے. پرسنالٹی ہر بندے کی یونیک ہے نا، ہم کہہ رہے ہیں کہ پرسنالٹی ہر بندے کی یونیک ہے. سو یہ وہ چیزیں ایک بیہیویئرس کے بیس پہ، تھاٹس کے بیس پہ، موٹیوس کے بیس پہ، ایموشنس کے بیس پہ ایک بندہ جو ہے وہ یونیک بنتا ہے. یہ وہ کریکٹرسٹکس ہیں، یہ وہ چیزیں جو ایک انسان کو یونیک بنا دیتی ہے، ایک انسان کو جو ہے وہ کریکٹرائز کرتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ یہ پرسنالٹی ہے، یہ ایک الگ پرسنالٹی ہے، یہ ایک الگ پرسنالٹی ہے. اب کلاس میں 52 اسٹوڈنٹس ہیں، آپ لوگ 52 آئی تھنک 52 اسٹوڈنٹس ہیں آپ کی کلاس میں. ٹھیک ہے، سو آپ کی کلاس کے 52 بچے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں، ہر ایک کی پرسنالٹی ڈفرینٹ ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ہولی سولی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی، کچھ چیزیں جو ان کی ملتی جلتی ہیں، لیکن ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، ان کی کچھ لوگوں کے بیہیویئرس ملتے جلتے ہیں، کچھ لوگوں کے تھاٹس ملتے جلتے ہیں، کچھ لوگوں کے موٹیوز ملتے جلتے ہیں، ایموشنز ملتے جلتے ہوں گے سچویشنز کے اندر. ٹھیک ہے، لیکن ان کی پرسنالٹی جو ہے، جو کہ یہ ساری چیزیں مل کے ایک چیز بناتی ہے، وہ چیز جو ہے وہ ہر بندہ اپنے آپ میں یونیک ہے. ٹھیک ہے، ہر بندہ اپنے آپ میں جو ہے وہ یونیک ہے. اب ہم جو ہے وہ آپ لوگ سنتے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، جب ہم سائیکالوجی پڑھتے ہیں اسپیشلی، تو یا جب ہم ٹریڈس جینیٹکس وغیرہ پڑھتے ہیں، اس پہ ہم ایک ورڈ سنتے آ رہی ہے ٹریٹ. اصل میں ٹریٹ ہے کیا؟ ٹریٹ جو ہے نا، یہ جینیٹیکلی ڈٹرمائن کریکٹرسٹک ہے ایک انڈیویجول کا. یہ ایک جینیٹیکلی ڈٹرمائن کریکٹرسٹک ہے ایک انڈیویجول کا، جو کہ اس کی جینز میں ہے. یہ اس کی جینز میں کوڈڈ ہے، یہ اس کی جینز میں امبیڈڈ ہے. وہ اس چیز کے ساتھ پیدا ہوا ہے، انبورن ہے اس کے اندر یہ کریکٹرسٹکس. ٹھیک ہے، جس کو ہم انیٹ کریکٹرسٹکس بولتے ہیں. یہ ٹریٹس اور یہ چیزیں، اب یہ ٹریٹس کیا ہیں؟ یہ ٹریٹس جو ہے وہ اس انڈیویجول کو کمپیل کرتا ہے، اس انڈیویجول کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ایک ہیبیچول وے کے اندر بیہیو کرے، ایک اسپیسیفک وے کے اندر جو ہے وہ تھنک کرے، ایک اسپیسیفک پاتھ وے کے اندر جو ہے وہ چیزیں فیل کرے، ایک اسپیسیفک طریقے سے وہ چیزوں کو فیل کرتا ہے، چیزوں کے اوپر سوچتا ہے. ٹھیک ہے، اور بیہیو کرتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہماری ٹریٹس ہیں جو کہ جینیٹیکلی ڈٹرمائنڈ ہے، پہلے سے وہ ڈٹرمن ہے، پہلے سے جو ہے وہ انبورن کریکٹرسٹکس ہے. ایک بندہ ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ شائے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں آؤٹ گوئنگ ہوتے ہیں، ایمبیشیس ہے، لیزی ہے، ایزی گوئنگ ہے. ٹھیک ہے، ہائی اسٹرنگ ہے، کانفیڈنٹ ہے، گرمپی ہے، ہیپی ہے، فرینڈلی ہے. مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو شرم آتی ہے، وہ ہر چیز میں جو ہے وہ شائی فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایسی ہوتی ہیں جو کہ آؤٹ گوئنگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایمبیشیس، ہر چیز میں نا وہ جو ہے نا وہ ایک پیشن ہوتا ہے ہر چیز میں، وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، وہ ایم فل ہوتے ہیں ہر ایک کام میں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ایزی گوئنگ، ہاں بس ٹھیک ہے یار، جانے دے، جو بھی ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے، ہونے دے، وہ ہر چیز کو ایزی لے رہا ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی سچویشن میں آپ ان سے پوچھو نا، وہ آپ کو ایک ہی میننگ دیں گے، وہ آپ کو ایک ہی چیز کے بارے میں کہیں گے، ہاں بس ٹھیک ہے یار، کیا ہو گیا، چل یار، کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہر چیز کے اندر سٹریس لیں گے، ہر چیز کے اندر جو ہے وہ نروسنس فیل کریں گے، ہائی اسٹرنگ ہوں گے. ٹھیک ہے، ہائی اسٹرنگ کا مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہر چیز کے اندر جو ہے وہ سٹریس لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایزی گوئنگ لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ، وہ بس ہر چیز میں کوئی بھی سچویشن ہو کہتے ہیں ہاں یار چل مار، کچھ نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں بھی ہوتا نا، وہ سٹریس میں آ جاتے ہیں، ہائی اسٹرنگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر دباؤ بہت جلدی آتا ہے.
कुछ लोगों पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है, ठीक है, वो कोई भी बात करे ना, वो अपनी बात जो है वो कॉन्फिडेंट होती है, वो गलत भी बोले ना, वो इस कॉन्फिडेंट के साथ बोलते हैं ना कि अगला बंदा जो है वो सोचता है कि हाँ यार ये बंदा जो भी बोल रहा है ना ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है। सो कॉन्फिडेंस मैटर। कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा, वाइवा में, क्लास में भी देखा होगा, कुछ बच्चे होते हैं कुछ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, टीचर क्लास में कोई क्वेश्चन करता है, वो गलत भी बोलते हैं, वो इस कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, टीचर कहते हैं हाँ ठीक है, तो ठीक बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका टोन, उसका स्टाइल, उसका अपीयरेंस, उसकी सारी चीज़ें जो है वो हमें क्या बताती है कि ये बंदा ठीक बोल रहा है, वो जो बोल रहा है उस चीज़ में वो कॉन्फिडेंट है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ग्रम्पी, बदमिजाज, हर चीज़ में वो दूसरों के साथ लड़ाई करना, हर चीज़ में जो है वो गालियाँ गलौज करना, ठीक है। कुछ लोग होते हैं वाइवा में बहुत ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल वाइवा में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आप अगर सही भी बोल रहे हो ना, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगला बंदा यही कहता है कि ये बंदा गलत बोल रहा है। लेकिन अगर आप गलत भी बोल रहे हो ना और आपके अंदर कॉन्फिडेंट है ना, कॉन्फिडेंट एक चीज़ बोल रहे हो, तो वो चीज़ें जो है वो सही कंसिडर किए जाती है। कुछ लोग होते हैं ग्रम्पी, ग्रम्पी क्या कहते हैं, ग्रम्पी बदमिजाज, गालियाँ गलौज करना, लड़ाइयाँ करना, फजूल में जो है वो लोगों को तंग करना, ठीक है। कुछ लोग होते हैं हैप्पी, जो हर वक्त खुशी रहते हैं। मैंने खुद ऐसे लोगों को देखा है कि उनकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो ना, आपको उनके फेस पे कभी टेंशन, कभी सैडनेस जो है वो नजर नहीं आएगी, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, उसके साथ मैंने 7 साल गुजारे, 7 सालों में मैंने उस बंदे को कभी अपसेट नहीं देखा, कभी लो फील करते हुए नहीं देखा। इंसान है वो भी, उसके लाइफ में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होगी, हर इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन उसने हमें कभी शो नहीं कराया, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे, इनबॉर्न ऐसे होते हैं, बाय बर्थ ऐसे होते हैं, जो हर वक्त खुश रहते हैं, जो दूसरों के पास आते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं वो बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो कि फ्रेंडली नहीं होते, ठीक है, हर चीज़ जो है वो अपने राज अपने पास रखते हैं, सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें क्या है, ये वो करेक्टरिस्टिक है जो वो इंडिविजुअल जो है वो इनबॉर्न लेके आता है, इसके साथ जो है एक इंडिविजुअल पैदा होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो फिजिक क्या है, अब ये सारी चीज़ें मिलके जो है ये पर्सनालिटी के कॉम्पोनेंट्स है, ये सारी चीज़ें मिलके पर्सनालिटी बनती है। फिजिक आपका क्या है, फिजिक आपका हाइट, आपका वेट, आपका फॉर्म, आपका डेवलपमेंट, क्या ये फिजिक है। आपकी बॉडी जो है टोटली होली सोली चाहिए, क्या ये फिजिक है। उसमें आपकी सारी चीज़ें आ जाती है, आपका हाइट आ जाता है, आपका वेट आ जाता है, आपके फेस कट आ जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा आपकी हैबिट्स क्या है, हैबिट्स वो बिहेवियर होते हैं जिसको हम रिपीटेडली जो वो करते रहते हैं, जो बिहेवियर्स हम रिपीट करते हैं बार बार, उसे हम हैबिट्स बोलते हैं। सो एनी रेगुलरली रिपीटेड बिहेवियर दैट रिक्वायर्ड लिटिल और नो थॉट इज लर्न रादर देन इनेट। हैबिट्स वो बिहेवियर है हमारी जिसको हम रिपीटेडली जो है वो करते रहते हैं, जिसको रिपीट करने के लिए, जिसको करने के लिए हमें जो है वो सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसको करने के लिए जो है या हमें वेरी लिटिल थॉट की या वेरी लिटिल थिंकिंग प्रोसेस की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये वो बिहेवियर है जो कि लर्न किए जाते हैं, इनेट नहीं है। हमारे इनेट बिहेवियर भी जो है वो भी हम रिपीटेडली करते हैं, जिसके लिए हमें कोई थॉट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये जो हमारे हैबिट्स है ना, ये इनेट नहीं है, इसको लर्न किया जाता है, ये हमारे लर्न बिहेवियर है, जिसको हम रिपीटेडली करते रहते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें जो हमारी हैबिट बन जाती है। फॉर एग्जांपल जब स्टार्ट में हम बाइक सीखते हैं, स्टार्ट में हम ड्राइविंग सीखते हैं, गाड़ी सीखते हैं, हम क्या करते हैं, हम हर चीज़ के बारे में सोचते हैं, मैंने यहाँ से इतना रेस देना है, ठीक है, इतना जो है वो मैंने यहाँ पे जो है वो गियर चेंज करना है, ठीक है, गियर में डालना है, ठीक है, मैंने यहाँ पे ब्रेक मारना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें स्टार्ट में जो हम चीज़ें, जब वो चीज़ें एक दफ़ा लर्न हो जाए वो हमारी हैबिट में आ जाती है। नेक्स्ट आप उसे जो है वो आप बाइक चलाते हो, आप सोचते नहीं हो, आप अपने काम भी करते हो, बाकी चीज़ें भी कर रहे हो, और साथ साथ जो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती है, ठीक है।
حتیٰ کہ رائٹنگ جو ہم کرتے ہیں نا، بچپن میں ہم رائٹنگ سیکھتے ہیں نا، ہمیں جو ہے وہ ٹیچر سکھاتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ ماں باپ گھر میں ماں باپ بہن بھائی وہ ساری جو ہے وہ ہمارا ہاتھ پکڑ پکڑ کے جو ہے وہ ہمیں رائٹنگ سکھاتی ہے کہ آپ نے اسی طرح یہ ورڈ جو ہے اسی طرح لکھنا ہے، دیکھیے یہ لیٹر جو ہے یہ اسی طرح لکھنا ہے، اس کا یہ ساؤنڈ ہے، آپ نے ایسے لکھنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے. اب وہ چیزیں بعد میں ہماری جو ہے وہ عادت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آج کل کیسے لکھتے ہیں؟ ہم سینٹینسز کو دیکھ کے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے آئی جو ہے وہ اس طرح لکھنا ہے، ڈی اس طرح لکھنا ہے، ای اس طرح لکھنا ہے، ایل اس طرح لکھنا ہے، او اس طرح لکھنا ہے. یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، سو ہیبٹس کیا ہے؟ ہیبٹس ہماری ریپیٹڈ بیہیویئر ہے جس کے لیے ہمیں بہت کم یا بالکل تھاٹ کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے لرن بیہیویئر ہے، انیٹ نہیں ہے. The next one is heredity. ہیریڈیٹی کیا ہے؟ ہیریڈیٹی وہ کریکٹرسٹکس ہیں، وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے پیرنٹس سے لیتے ہیں، جو ہم اپنے انسسٹر سے لیتے ہیں، ہم اپنے آباء و اجداد سے لیتے ہیں. جو چیزیں ہم اپنے آباء و اجداد سے لیتے ہیں، جو چیزیں ہم اپنے پیرنٹس سے لیتے ہیں، وہ ہماری کیا ہے؟ وہ ہماری ہیریڈیٹی ہے، وہ انہیریٹنس ہے ہماری. موسٹلی ہمارا فیس اسٹرکچر، ہمارا جو کٹ، ہمارے فیس کٹس ہوتے ہیں، ہمارے کچھ عادات ایسے ہوتے ہیں. نیکسٹ ون از ایموشنلٹی. ایموشنلٹی کیا ہے؟ ایموشنلٹی از the observable behavior and physiological component of emotion. جو ہمارے اندر کی ایموشنز ہیں نا، ایموشنز کی وجہ سے ہم بیہیویئر کیا کر رہے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم ایموشنلٹی کہتے ہیں. جو چیزیں ہم اندر فیل کر رہے ہیں نا، جو ہماری ایموشنز ہیں، اس ایموشنز کو ہم باہر کس طرح جو ہے وہ پریزنٹ کر رہے ہیں، وہ ہماری کیا ہے؟ وہ ہماری ایموشنلٹی ہے. اس کے علاوہ انوائرمنٹ. سائمہ کیا کہہ رہی ہے؟ سر ہم سیکھتے ہیں کہ آلویز اسپیک دا ٹروتھ، لیکن اگر ہم سچ بولے ایون ٹیچر کے ساتھ بھی، تو ٹیچر بھی سر غلط مطلب لیتا ہے اور ڈیگریڈ کرتے ہیں. کس نے آپ کو ڈیگریڈ کیا اور کس چیز پہ ڈیگریڈ کیا؟ پہلے مجھے یہ بتا. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ ٹیچر جو ہے وہ ڈیگریڈ نہیں کرتا کوئی بھی. ٹھیک ہے، ہمیشہ جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں کو سپورٹ کریں، ہم اس کے لیے یہاں پہ. ٹھیک ہے، سو ہیبٹ یہ ہے کہ ہیبٹ جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے. میں نے آپ لوگوں کو یہ کہا کہ ہیبٹ جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے. یہ لرن بیہیویئر ہے ہماری. ٹھیک ہے، ہم ریپیٹڈلی کرتے ہیں، یہ ہماری لرن بیہیویئر ہے. یہ جو ہے وہ بائی برتھ نہیں ہے، انیٹ بیہیویئر نہیں ہے ہمارا. ٹھیک ہے، سو یہ چینج ہو سکتی ہے. ہیبٹ جو ہے وہ بہت مشکل سے چینج ہوتا ہے، لیکن چینج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، سو اس کے علاوہ انوائرمنٹ. انوائرمنٹ کیا ہے؟ سراؤنڈنگز ہیں ہماری سوسائٹی ہے، ہمارے پیرنٹس ہیں، ہماری فیملی ہے. ان سے جو ہے وہ ہم کافی ساری چیزیں جو ہے وہ سیکھ لیتے ہیں. اس کے علاوہ ایٹیٹیوڈ. ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ ایٹیٹیوڈ آپ کا بلیف، آپ کا کسی چیز کے بارے میں سوچنا، آپ کا کسی چیز کے بارے میں دیکھنا، آپ کسی چیز کو کس طرح پرسیو کر رہے ہیں. کسی پرٹیکولر آبجیکٹ، کسی پرٹیکولر پرسن، کسی پرٹیکولر تھنگ، کسی پرٹیکولر ایونٹ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا بیہیویئر، آپ کا کیا بلیو ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں. اور ایٹیٹیوڈ کے بیس پہ جو ہے نا وہ ہم جو ہے وہ ججمنٹل بن جاتے ہیں. کیسے؟ ایک بندہ ہے، بہت ہی اچھا بندہ ہوگا، مجھے برا لگتا ہے، ایسے ہی برا لگتا ہے. اب اگر برا مجھے لگتا ہے نا، میں ہمیشہ اس کے بارے میں ججمنٹل رہوں گا. میں کہوں گا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ خراب ہے، یہ ایسا ہے ایسا. اب کیا ہے؟ میرا ایٹیٹیوڈ اس کی طرف جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو ایٹیٹیوڈ کی بیس پہ جو ہے وہ ہم چیزوں کو چینج کر دیتے ہیں. اب یہ جو ساری تھی، یہ ہماری کچھ ڈیفینیشنز وغیرہ، کچھ انٹروڈکشن، وہ ساری انٹرو ہم جو وہ دیکھ رہے تھے. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے تھیریز آف پرسنالٹی. اوکے، سائمہ پھر کچھ کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر چھٹی چاہیے بچے کو چھٹی لینا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے چلے مان لیتی کچھ سچویشنز میں ہوتا ہے اس طرح ٹھیک ہے آئی کین انڈرسٹینڈ اس سچویشن کو میں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں کیونکہ میں بھی بہت دیر بعد کر جاتا ہوں ٹھیک ہے اوکے میرے کیا کہہ رہے ہیں سر جیسے بولتے کہ اس کو بہت ایڈیٹیوڈ وہ کس چیز کو وہ ہم اس ورڈ کو غلط یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہم اس ورڈ کو غلط یوز کرتے ہیں وہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا وہ اصل میں ایک بندے کا جو ہے نا وہ اس کا اسٹائل اس کا پیٹرن ایسا ہوتا ہے وہ ایٹیٹیوڈ جو ہم یوز کرتے ہیں نا وہ ہم اصل میں یوز کرتے ہیں کہ یہ بننا چاہیے کسی کو بلاتا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ وہ ہمارا ایک جنرل ٹرم بن چکا ہے ٹھیک ہے لیکن جو ریجنل ایٹیٹیوڈ کا مطلب ہے آپ کسی چیز کے بارے میں جو اچھا ہم وہ جو کہتے ہیں نا وہ ہم نے صرف اور صرف نیگیٹو سینس میں لیا ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ اس بندے میں جو ہے وہ بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ ہے وہ ہم نے ایک نیگیٹو سینس میں اپنا ایک ورڈ بنایا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ کسی کو بلاتا نہیں ہے ٹھیک ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ کسی چلو ہم سیم موسٹلی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ بندہ کسی کو بلاتا نہیں ہے اس میں بہت ایٹیٹیوڈ ہے اس سینس میں ہم یوز کرتے ہیں نا ایٹیٹیوڈ کو وہ اصل میں ایٹیٹیوڈ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ایک ہر بندے کا ایک الگ انداز ہوتا ہے اس کی ایگو اس کی پرسنالٹی ایسی ہے ٹھیک ہے ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ہم صرف نیگیٹو نہیں ہے وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ایٹیٹیوڈ نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں ہو سکتا ہے پازیٹیولی اگر آپ کسی چیز کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیسا ہے نیگیٹیولی آپ کا کسی چیز کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہے ٹھیک ہے وہ ایٹیٹیوڈ ہے فار ایگزامپل میرا ایک دوست ہے جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے دوست ہمیشہ لوگوں کو پسند ہوتا ہے ٹھیک ہے میرا ایٹیٹیوڈ اس کے بارے میں جو وہ اچھا ہے ٹھیک ہے میں اس کو اچھی طرح ڈیل کروں گا اب کوئی بندہ آ کے مجھے اس کی غلط بات بھی بتائے نا تو میں نہیں مانوں گا کوئی بندہ مجھے آ کے کہے کہ آپ کے دوست نے یہ غلطی کی میں کبھی بھی نہیں مانوں گا کیونکہ میرا کوئی ایٹیٹیوڈ اس کی طرف کیا ہے اچھا ہے ٹھیک ہے تو میں نہیں مانتا سو ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ آپ کے تھنکنگ پروسیس آپ کی ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے ایٹیٹیوڈ اصل میں ہے کہ آپ کا کسی چیز کا کسی ایونٹ کو یا کسی بندے کو جو ہے وہ آپ کس طرح دیکھتے ہو کس طرح پرسیو کرتے ہو ٹھیک ہے اسے ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں اوکے ٹھیک ہے نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب کوئی آپ کو یہ کہے کہ اگر آپ نے یاد نہیں کیا تو آپ چیٹنگ کر کے دے دو یہ تو غلط ہے خیر ایسا تو نہیں ہوتا ایسا بالکل نہیں ہوتا میں نے نہیں دیکھا اس تو کیسا ہوگا ٹھیک ہے ہاں اگر ایک بندے نے نہیں پڑھا چلو تو ایک بندے کو جو ہے وہ نے جو ہے وہ ڈبل کام دیا پنشمنٹ ان دا سینس یہ نہیں کہ مطلب جو آپ اسے کوئی ایسا پنشمنٹ آپ اسے جو ہے وہ ڈبل کام دے دو اس طرح ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی جو ہے وہ آپ کو چیٹنگ دے کے جو ہے وہ آپ کوئی چیز دے دو تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں نہیں ایسا بالکل نہیں ہے ٹھیک ہے چیٹنگ دے کے چیز دینے کا فائدہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے فار دا ٹائم بینگ جو ہے وہ آپ اپنی ایگو کو سیٹسفائی کر لیتے فار دا ٹائم بینگ آپ اپنا ایگو جو ہے وہ سیٹسفائی کر لیتے ہو ٹھیک ہے کہ میں جو ہے وہ پاس ہو گیا یہ وہ لیکن اس کے لانگ ٹرم افیکٹ جو ہے وہ بہت بری ہوتی ہیں ٹھیک ہے لانگ ٹرم میں یہ چیزیں آپ کو یاد نہیں رہتی ٹھیک ہے لانگ ٹرم میں یہ چیزیں کبھی بھی یاد نہیں رہتی پھر جب آپ ایگزام کے لیے تیاری کرتے ہو پھر جب آپ لاسٹ میں پڑھتے ہو پھر آپ کو چیزیں بہت زیادہ مشکل لگتی ہیں اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب جو ہے وہ آپ ایک چیز غلط طریقے سے جو وہ لکھ لیتے ہو نا کیوں سب کو اس طرح بلیم کر رہے ہو ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے ایسا بالکل نہیں ہے چلو ہم ٹاپک سے بہت ہٹ کے جا رہی ہیں بیک ٹو دا پوائنٹ ٹھیک ہے سو تیریز آف پرسنالٹی ہم دیکھ رہے ہیں مختلف تھیریز ہیں جن مختلف تھیرسٹ آئے تھے ان تھیرسٹ نے جو پرسنالٹی کے اوپر اپنے تھیریز دیے تھے کہ مختلف تھیریز دیے اور جو کہ پرسنالٹی کے اوپر جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے ان میں جو موسٹ ویل نون تھیریز ہیں وہ کون سی ہے سائیکو انالیٹک اور سائیکو ڈائنامک تھیریز ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو وہ ہیومنسٹک تھیریز ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹریڈ تھیریز ہیں بایولوجیکل انوائرمنٹل تھیریز ہیں اور کلچر سائیکالوجی تھیریز ہے ٹھیک ہے یہ وہ ساری تھیریز ہیں جو کہ ہماری پرسنالٹی کو اڈاپٹ کرنے میں ہماری پرسنالٹی کو چینج کرنے میں ہماری پرسنالٹی کو موڈیفائی کرنے میں جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے ایک میجر رول جو ہے وہ پلے کرتی ہے ٹھیک ہے سو دا فرسٹ ون از
हमने सबसे पहले क्या कहा कि साइको एनालिटिक या साइको डायनामिक थेरीज है, ठीक है। अब साइको एनालिटिक और साइको डायनामिक थेरीज जो है उसमें सबसे पहले जो आ रहा है वो क्या है, वो फ्रूड की थेरी आ रही है। फ्रूड ने एक पर्सनालिटी आइसबर्ग एक्सप्लेन किया था। फ्रूड ने एक पर्सनालिटी आइसबर्ग जो है वो एक्सप्लेन किया था। आइसबर्ग का पता है क्या होता है? आइसबर्ग का पता है क्या होता है? व्हाट इज आइसबर्ग? ठीक है, आइसबर्ग असल में क्या है? आइसबर्ग एक कॉन्सेप्ट है। आइसबर्ग असल में जो है वो एक बर्फ का एक बड़ा सा चट्टान कह दे, ठीक है, कि एक बड़ा सा चट्टान था, ठीक है, एक बड़ा सा ब्लॉक था जो कि पानी के अंदर था, ठीक है, ऊपर से जो वो बहुत कम नजर आ रहा था, ठीक है, लेकिन नीचे जो है उसका हिस्सा बहुत ज्यादा था। उस कंसेप्ट से जो है ये एक आइसबर्ग कंसेप्ट लिया इन्होंने कि चीजें जो हमें नजर आ रही है ना वो बहुत कम होती है, जो हमें नजर आ रही है वो बहुत कम चीजें हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो है वो हमारी नजरों से जो है वो दूर है, जो है हमें नजर नहीं आ रही है, जिसको हमें पता नहीं है, ठीक है। अब माइंड जो है ना, द माइंड इज मोस्टली बिलो द सरफेस ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस। हमारा माइंड जो है ना, हमारा माइंड मोस्टली जो है वो हमारा कॉन्शियस अवेयरनेस से जो है वो नीचे है, कॉन्शियस अवेयरनेस से जो है वो नीचे है, ठीक है। हमारा माइंड जो है वो मोस्टली हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं रहता, हमें पता नहीं है हमारे माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जिस तरह हम देखते हैं थॉट प्रोसेसेस है हमारे, ये सारी चीज़ें ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हमारी चीज़ें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं होती, चीज़ें खुद बहुत होती रहती है। हम सांस ले रही है ना, ये हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं है। हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। हमारी बॉडी की सारी सेंसेस, हम किसी चीज़ को जो है हमारी स्मेल जो है वो फील कर लेते हैं, हम जो है वो हमारे जितने भी सेंसेस है, ठीक है, वो हमारी क्या है, वो हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं होते, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो है वो खुद ब खुद जो है वो कंट्रोल होती रहती है, ठीक है। सारी चीज़ें खुद बहुत कंट्रोल होती रहती है। तो ये हमारी माइंड जो हमारा है वो मोस्टली हमारा जो है वो कॉन्शियस अवेयरनेस से नीचे है, ठीक है। अब पर्सनालिटी डेवलप फ्रॉम द एफर्ट ऑफ और ईगो और इट ईगो और सुपर ईगो की यहाँ पे बात आती है, इट ईगो और सुपर ईगो की यहाँ पे बात आती है, ठीक है। ये चीज़ें वैसे लाइव पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन क्या करूँगा, मजबूरी है, देख लेते चलो। व्हाइट बोर्ड मैंने ऑन कर लिया, ठीक है। तीन चीज़ें हमारे पास, इट, ईगो और सुपर ईगो। ये क्या है? ये इट है। ये हमारे पास क्या है? सुपर ईगो है, ठीक है। और इनके बीच में जो है वो एक चीज़ आ रही है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम ईगो बोलते हैं। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से ये सारी चीज़ें जो है ये समझाता हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, ये तीन ही चीज़ें जो है वो आपको आपकी समझ में होपफुली जो आ जाएगी। अगर नहीं आई किसी की समझ में तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। कॉलेज में हम फिर रिपीट कर लेंगे, आप लोग जो जो चीज़ें कहोगे वो मैं रिपीट कर लूँगा, मुझे कोई इशू नहीं है। देखो, अगर आप लोग 1000 दफ़ा भी क्वेश्चन पूछोगे ना तो मैं 1000 दफ़ा वो चीज़ें रिपीट कर दूँगा, ठीक है। लेकिन अपनी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लो, ठीक है। अपने कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने क्लियर करने हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग एक क्वेश्चन पूछो, मुझे उसी टाइम मैं वो चीज़ें क्लियर कर दूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, इल्म एक, जिसे कहते हैं ना कि इल्म एक बहुत बड़ा समंदर है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होगी जो कि मुझे उस टाइम पे शायद जो है मुझे पता ना हो, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उसी टाइम क्वेश्चन पूछना है। जब भी आप लोगों को किसी चीज़ में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, आप लोग कभी भी किसी टाइम जो है वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। मुझे अगर उसी टाइम पता हो, ठीक है, तो मैं वो चीज़ें आपको बताऊँगा। अगर उसी टाइम जो है मुझे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ना हो तो वो चीज़ें जो है वो मैं पढ़ूँगा, ठीक है, देखूँगा और फिर आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन चीज़ें आप लोगों को क्लियर ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। आप लोगों ने जो है वो कोई चीज़ जो है वो ऐसी नहीं छोड़नी, ठीक है। जिस चीज़ में इशू हो वो चीज़ हमेशा आप लोगों ने पूछनी है, ठीक है। अब हमारे पास बैक टू द पॉइंट, हमारे पास तीन चीज़ें, इट, ईगो और सुपर ईगो। अब इट क्या है? इट जो है वो क्या है, वो हमारी इनेट बिहेवियर्स है, या हम कहते हैं कि इट कहता है कि मुझे चाहिए। इट क्या है? इट हमारी वो ड्राइव्स है कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो बस चाहिए, अभी चाहिए। ये क्या है? ये इट है। सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो जो है वो ये हमारी अखलाकियात है, जिसे हम अखलाकियात कहते हैं, कॉन्शियसनेस, ठीक है। ये हमारी मोरल वैल्यूज है, वो कहते हैं कि नहीं ये चीज़ गलत है, हर चीज़ जो है वो ऐसी नहीं मिलती। ईगो क्या है? ईगो कहता है कि नहीं आप भी गलत कह रहे हो, आप भी गलत कह रहे हो, दोनों के बीच का रास्ता मैं ढूंढ लेता हूँ और ये चीज़ जो है मैं अचीव कर लेता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ,
ٹھیک ہے. ایک ایگزامپل میں دے دیتا ہوں آپ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی. یہاں پہ جو ہے وہ ایک بندہ ہے. ٹھیک ہے. اس بندے کو جو ہے وہ کیا ہے, اس بندے کو بھوک لگی ہے. ٹھیک ہے. اس بندے کو جو ہے وہ بھوک لگی ہے. اب یہ بندہ کہتا ہے, اسے اٹ کیا کہتا ہے, اٹ اسے کہتا ہے کہ مجھے فوڈ چاہیے. اٹ اسے کیا کہتا ہے, مجھے فوڈ چاہیے. اب یہ فوڈ جو اٹ کہتا ہے کہ مجھے اب یہ فوڈ جو ہے وہ چاہیے ہی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ فوڈ مجھے چاہیے. آپ نے جیسے بھی جس طریقے سے بھی آپ نے اچیو کرنے یا ریسیو کرنے آپ لے لو, لیکن مجھے یہ چاہیے. ٹھیک ہے. بالکل. اٹ کیا کہہ رہا ہے, اٹ کہہ رہا ہے کہ مجھے فوڈ چاہیے. ٹھیک ہے. چاہے آپ چوری کر لو. ٹھیک ہے. چاہے آپ چوری کر لو, چاہے آپ ڈاکہ ڈال لو, چاہے آپ جو ہے پیسے دے دو, جس طریقے سے بھی ہے, چاہے آپ نے غلط طریقے سے لینا ہے, چاہے آپ نے صحیح طریقے سے لینا ہے, لیکن مجھے یہ چیز چاہیے, مجھے یہ خوراک جو ہے یہ چاہیے. یہ کون ہے, یہ اٹ کہہ رہا ہے. اب سپر ایگو اسے کیا کہتے ہیں, سپر ایگو جو ہے یہ کیا ہے, یہ مورل ویلیوز ہے. سپر ایگو جو ہے یہ موریلٹی ہے. موریلٹی سے کیا کہتے ہیں, نہیں, چوری کرنا گناہ ہے, چوری کرنا غلط کام ہے. ٹھیک ہے. دھوکہ کرنا غلط کام ہے. ٹھیک ہے. کسی کو اوپر ڈاکہ ڈالنا غلط کام ہے. آپ جو ہے وہ بھوک سے مر جاؤ لیکن یہ کام نہ کرو. آپ موریلٹی اسے کیا کہتی ہے, سپر ایگو سے کیا کہتی ہے کہ آپ بھوک سے مر جاؤ لیکن یہ کام آپ نے نہیں کرنے. آپ بھوک سے مر جاؤ لیکن یہ کام نہیں کرنے. ٹھیک ہے. غلط کام نہیں کرنے. آپ جو ہے وہ غلط کام کے بجائے جو ہے وہ ڈیتھ ہی چوز کر لو لیکن غلط کام نہیں کرنے. اب ایک طرف سے اسے اٹ کہہ رہا ہے کہ چیزیں چاہیے, ایک طرف سے سپر ایگو سے اس چیز سے منع کر رہی ہے. بیچ میں نا ایک چیز آ گئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایگو, جس کو ہم کہتے ہیں ریئلٹی پرنسپل, جس کو ہم کہتے ہیں ریئلٹی پرنسپل. اب ایگو سے کیا کہتے ہیں, ایگو سے کہتے ہیں کہ نہیں, چوری کرنا بھی غلط ہے لیکن خود کو بھوک سے مارنا بھی غلط ہے. آپ نے بیچ کا راستہ چننا ہے. بیچ کا راستہ کیا ہے, ایگو سے کہتا ہے کہ آپ نے ریئلٹی کو دیکھنا ہے. ریئلٹی کیا ہے, جاؤ کام کرو. ٹھیک ہے. پیسے کماؤ اور پھر کھانا لے کے کھانا کھاؤ. ٹھیک ہے. ایگو نے اسے کیا کیا, ایگو نے اسے ایک طریقہ بتایا, ایک وے بتایا جو کہ ریئلٹی پرنسپل ہے, جو کہ ریئل ورلڈ میں کرنا چاہیے, کیونکہ دنیا میں آپ نے اسی طرح زندگی گزارنی ہے. ٹھیک ہے. تو ریئلٹی ورلڈ یہ ریئلٹی پرنسپل ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے دنیا میں کیسے جینا ہے, آپ نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ایگو نے اسے کیا کہا, ایگو نے اسے کہا کہ دیکھو آپ کو خوراک چاہیے, ٹھیک ہے, نیڈ ہے, میں مانتا ہوں یہ چیزیں ٹھیک ہے, لیکن چوری کرنا یا ڈاکہ ڈالنا یا دھوکہ کرنا کسی کے ساتھ یا دھوکے سے خوراک چھیننا, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں جو غلط ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف سے سپر ایگو کہتے ہیں کہ یہ جو غلط چیزیں یہ نہ کرو لیکن بھوک سے مر جاؤ, لیکن بھوک سے مرنا بھی تو غلط ہے, بھوک سے خود کو مارنا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ چلو میں آپ لوگوں کو بیچ کا راستہ بتا دیتی ہوں. ایگو کیا کہتا ہے کہ میں بیچ کا راستہ بتا دیتا ہوں. نہ ہو کام کرو, پیسے کماؤ اور پھر جو ہے وہ کوئی چیز لے کے کھا لو. ٹھیک ہے. تو یہ تین چیزیں ہمارے پاس, اٹ, ایگو اور سپر ایگو. تو اٹ جو ہے وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ مجھے چاہیے تو ابھی چاہیے, یہ ہمارے ڈیزائرز ہے. ٹھیک ہے. سپر ایگو کہتا ہے یہ سپر ایگو جو ہے یہ ہماری مورالٹیز ہے. ٹھیک ہے. سپر ایگو جو ہے یہ کیا ہے, سپر ایگو مورالٹی ہے. سپر ایگو جو ہے وہ ہماری بہت زیادہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ شریف بن جاؤ. ٹھیک ہے. اور ایگو کیا کہتے ہیں, ایگو کہتا ہے کہ جو ہے وہ آپ نے بیچ میں رہنا ہے. ٹھیک ہے. ایگو جو ہے وہ ایک ریئلٹی پرنسپل ہے. ٹھیک ہے. اوکے فاطمہ کیا کہ یہ سب نیگیٹو ایلیمنٹ پھر کس میں ہوا, اٹ, ایگو یا سپر ایگو میں. دیکھو اٹ جو ہے وہ ہمیں اٹ کہتا ہے کہ مجھے ابھی کی ابھی چاہیے. سپر ایگو کہتا ہے کہ نہیں ایسے کام نہیں کرنے. میں چیزیں بتاتا ہوں, دونوں میں جو ہے وہ نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی ہے. ٹھیک ہے. لیکن نیگیٹو پازیٹیو کی ہم یہاں پہ بات نہیں کر رہے, ہم یہاں پہ بات کر رہی ہے ایک بیلنس کی. ایگو جو ہے وہ دونوں کو بیلنس کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایگو جو ہے وہ دونوں کو بیلنس کرے. ایگو رانگ سائڈ پہ نہیں جاتا, ایگو دونوں کو بیلنس کرتا ہے. ٹھیک ہے. ریئلٹی پرنسپل ہے وہ دونوں کو بیلنس کرے گا. میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں آپ لوگوں کو. آپ کی ایگزامز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ کی ایگزامز آ رہے ہیں. اب اٹ کیا کہتا ہے آپ کو, اٹ کہتا ہے ایگزام چھوڑو, چھل مارو.
इट का मेन काम क्या है, इट जो है वो प्लेयर प्रिंसिपल है, इट जो है ना ये प्लेयर प्रिंसिपल है, ठीक है, इट जो है वो प्लेयर प्रिंसिपल है, इट को हमेशा मज़े चाहिए, ये चीज़ याद रखना, इट को हमेशा मज़े चाहिए, इट चाहता है कि बस इंजॉयमेंट हो, बस और मैं खुश रहूँ, ठीक है, इट को हमेशा मज़े चाहिए, इंजॉयमेंट चाहिए, ठीक है। सो आपकी एग्जाम्स आ रही है, इट आपको क्या कहता है, यार छोड़ दो पढ़ाई, पढ़ाई में क्या रखा है, चिल करो यार, गेम खेलो, मोबाइल उठाओ, फेसबुक देखो, व्हाट्सएप देखो, बाहर जाओ, क्रिकेट खेलो, मूवी देखो, देखिए ये सारी चीज़ें क्या, ये इट कह रहा है, इट को हमेशा मज़े चाहिए, चिल, ये बिल्कुल चिल है, ठीक है, वो कहता है कि बस एंजॉयमेंट हो बस, ठीक है। तो इट आपको क्या कह रहे हैं सॉरी, सो इट क्या कह रहा है, इट आपको कह रहा है कि मज़े कर लो। अब यहाँ पे क्या है, सुपर ईगो क्या कह रहा है, सुपर ईगो क्या कह रहा है, सुपर ईगो आपको कह रहा है नहीं, आपकी एग्जाम्स आ रही है, आपने 24 घंटे जो है वो 24/7 आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ स्टडी करनी है, आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो पढ़ना है, आपने और कोई काम नहीं करना। सुपर ईगो कहता है कि आपने 24 घंटे सिर्फ पढ़ना है और कोई काम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। ईड आपको कहता है पढ़ाई गई बाद में, आ जाओ एंजॉय करो, ठीक है। अब दो चीज़ें हैं यहाँ पे, बीच का जो रियलिटी प्रिंसिपल है ये क्या है, ये हमारा प्लेयर प्रिंसिपल है, ठीक है, ये क्या है, ये प्लेयर प्रिंसिपल है, और ये जो है ये क्या है, ये हमारा मोरल प्रिंसिपल है, हमारा मोरल प्रिंसिपल है, ये हमारी मोरलिटी है, ये जो है ये हमारी रियलिटी प्रिंसिपल है। ये कहता है कि नहीं, ये दोनों चीज़ें जो है ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप जो है वो कम्प्लीटली चिल करो, और ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप कम्प्लीटली जो है वो हर घंटे जो है वो 24 घंटे 24/7 जो है वो आप पढ़ना शुरू कर दो, ये भी पॉसिबल नहीं है। कहता एक रियलिटी प्रिंसिपल मैं बताता हूँ, ठीक है, आपको जो है वो बीच का रास्ता बताता हूँ, पढ़ो भी, ठीक है, स्टडी भी करो, और साथ साथ जो है वो एंजॉय भी करो, ठीक है, साथ साथ जो है वो अपने माइंड को रिलैक्स भी करो। आप पढ़ो, 3-4 घंटे पढ़ो, फिर उसके बाद 20-30 मिनट के लिए जो है वो आपने मोबाइल यूज़ करना है, आपने गेम करना है, जो भी करना है, ठीक है, अपना माइंड फ्रेश करो, आपने गाने सुननी है, जो भी करना है, अपना माइंड फ्रेश करो, फिर जो है वो आप स्टडी की तरफ जाओ, क्योंकि स्टडी जो है इस टाइम पे हमारा मेन फोकस है, क्योंकि हमने एक रियल वर्ल्ड में जीना है। रियल वर्ल्ड में क्या है कि आपने जो है वो एक चीज़ का आप कर रहे हो, एक काम आप कर रहे हो, तो उसमें आपने सक्सेसफुल होना है, ठीक है। सो आप दोनों काम करो साथ साथ, दोनों को जो है वो दोनों के दरमियान बैलेंस रखो। अब समझ आ गई ईगो और सुपर ईगो की। अब आप लोगों को ईगो और सुपर ईगो की समझ आ गई, होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, मुझे नहीं पता पहले आप लोगों के क्या कॉन्सेप्ट थे ईगो और सुपर ईगो के बारे में, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों ने होपफुली आप लोगों ने जो पहले पढ़ा है उसके बारे में उसकी भी आप लोगों को समझ आ गई होगी, देखिए। और आज जो आप लोगों ने पढ़ा, शायद कुछ चीज़ें जो है वो कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो वो आपकी हो गई। जी बिल्कुल, बेसिक प्रिंसिपल समझाना मेरा मकसद था, ठीक है। ये जो 2 एग्ज़ाम्पल्स दिए मैंने ना, इस एग्ज़ाम्पल से जो है वो आप लोग कभी भी नहीं भूल पाओगे कि इट क्या है, ईगो क्या है और सुपर ईगो क्या है, ठीक है। हमें जिन्होंने पढ़ाया है, उन्होंने जो है वो लंबी उम्र दे, ठीक है, उन्होंने जो है वो ये चीज़ें हमें बताई हैं, ठीक है। जी, जी, पूछिए क्वेश्चन। फातिमा का क्वेश्चन है यहाँ पे। जी, फातिमा पूछिए क्या क्वेश्चन है इसमें, ईगो और सुपर ईगो में। ईगो को हम नेगेटिव सेंस में ले लेते हैं ना, ये वो ईगो नहीं है, इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हम कहते हैं फलाना बंदा जो पर्सनालिटी है, उसकी पर्सनालिटी है, हम कहते हैं क्या पर्सनालिटी है, ठीक है, ये भी हम कहते हैं ना, कोई बंदा आ रहा है हम कहते हैं यार क्या पर्सनालिटी है। अब पर्सनालिटी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है ना, तो हर चीज़ की नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी होती है, ठीक है। लेकिन ईगो को हम नेगेटिव सेंस में लेते हैं, हम कहते हैं इस बंदे में बहुत ज़्यादा ईगो है, हम ये भी कहते हैं हम इस बंदे में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, तो वो चीज़ें जो है वो हम अपने हिसाब से जो है वो इस तरह कर लेते, ठीक है। पीपल यूजुअली से कि जो मैं हूँ वो इंसान में, कि जो मी है वो इंसान में नहीं होना चाहिए, जैसे ईगो में ट्रांसलेट किया जाता है, तो क्या ये फिनोमेना गलत है। फातिमा मुझे समझ नहीं आई क्या कहना चाहते हैं, इधर से समझ नहीं है कि जो मी है
جو میں ہے وہ انسان میں نہیں ہونا چاہیے، کیا مطلب؟ اچھا کہ جو بندہ کہتا ہے کہ مطلب میں ہر چیز جو ہے وہ مطلب یہ کام میں نے کیا، یہ میں نے کیا، یہ مطلب ہے آپ کا؟ یہ مطلب ہے نا آپ کا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہر بات میں کہتے ہیں نا کہ یہ کام میں نے کیا، یہ میں نے کیا، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، اسے گرینڈیوس کہتے ہیں. وہ اصل میں اسے گرینڈیوس کہتے ہیں. گرینڈیوس کا مطلب ہے جو ہمیشہ اپنی تعریفیں کرتے ہیں، اسے گرینڈیوس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ گرینڈیوس پرسنالٹی ہوتی ہے. یہ آپ لوگ انشاءاللہ آگے پڑھو کیا، یہ گرینڈیوس پرسنالٹی ہے. ٹھیک ہے، اصل میں ہوتا کیا ہے، یہ جو چیزیں ہیں نا، اب جس طرح ہم ایگو یوز کر رہے ہیں، ہم جس طرح جو ہے وہ اس طرح کافی ساری چیزیں ہم یوز کرتے ہیں نارمل اپنی لائف میں. ٹھیک ہے، لیکن جو اسپیسیفک کچھ چیزیں جو ہے وہ سائیکالوجی میں یہ چیزیں بھی چینج ہو جاتی ہے، اس کا مطلب بھی چینج ہو جاتا ہے. جس طرح ایگو ہم یوز کرتے ہیں، ایگو ہمیشہ ہم نیگیٹو نہیں یوز کرتے کہ پرانے بندے میں بہت زیادہ ایگو ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایگو جو ہے وہ اصل میں ریئلٹی پرنسپل ہے. وہ ہمیں بتاتا ہے، وہ دو چیزوں کے درمیان ہمیں بیلنس کرتا ہے. ٹھیک ہے، سو ان چیزوں کی سمجھ آ گئی. اچھا، فاطمہ کی کویشچن، فاطمہ کا کیا کویشچن ہے؟ پیپل یوزلی سے کہ جو میں ہے وہ انسان میں نہیں ہونا چاہیے. جیسے ایگو میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے کہ ٹرانسلیٹ کیا تو کیا یہ فینومینا ہوتا ہے؟ اصل میں جس طرح ہم کہتے ہیں نا، مجھے اس آپ کا کویشچن کس سے ریلیٹڈ ہے مطلب یہاں پہ؟ مجھے کویشچن کی سمجھ تو آ گئی، لیکن آپ نے کہاں سے لنک کیا مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. آپ کویشچن کہاں سے لنک کر کے پوچھ رہی ہے؟ فاطمہ، آپ کویشچن کہاں سے لنک کر کے پوچھ رہی ہو؟ مجھے یہ بتا دو تاکہ میں آنسر کروں آپ کو. آلموسٹ ٹائم جو ہے وہ ہو گیا ہے، تو جس بچے کا جو بھی کویشچن ہے وہ سر میں نہیں کہنا چاہ رہی ہوں. اچھا، جو انسان میں انا ہوتی ہے نا، جو بار بار کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، مطلب جو شیخیاں مارتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا جو اپنی طریقے سے کرتا ہے. ہونا تو نہیں چاہیے. کون کہتا ہے کہ ہونا چاہیے؟ ہونا تو نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایڈیگو اور سپر ایگو سے کیا جو ہے وہ، چلو کوئی نہیں. انشاءاللہ جب کالج اوپن ہو جائے گا پھر ہم ڈسکس کر لیں گے ان چیزوں کو. کوئی ایشو نہیں ہے. ہوپ فلی آپ لوگ جو ہے وہ سائیکالوجی کو انجوائے کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن جس بچے کا جو بھی ایشو، جب بھی ایشو آئے ٹھیک ہے کسی بھی چیز میں، تو آپ لوگ جو ہے کسی بھی ٹائم آپ لوگ پوچھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، آپ لوگ لیکچر کے دوران پوچھ سکتے ہو، آپ لوگ جو ہے وہ اپنی واٹس ایپ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، اور آپ لوگ جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں بھی پوچھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، لیکن سائیکالوجی کو بہت سمجھ کے جو ہے وہ نہیں پڑھنا. سائیکالوجی کو جو ہے وہ انجوائے کر کے پڑھنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، انجوائے کر کے ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں یاد رہیں گی. ٹھیک ہے، چیزیں تو بندہ ویسے بھی یاد کر لیتا ہے، ایگزام کے لیے بندہ پڑھ لیتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر انجوائے کر کے ہم پڑھیں گے تو پوری زندگی یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں یاد رہے گی. اگر انجوائے کر کے نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے تو پھر چیزیں جو ہے وہ صرف ایگزام تک یاد رہے گی، جسٹ فار ایگزام پرپز، اور ایگزام دے کے پھر جو ہے چیزیں ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، سو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم سائیکالوجی جو ہے وہ آرام سے پڑھیں، اور بوجھ بن کے نہ پڑھیں، بلکہ بوجھ سمجھ کے نہ پڑھیں، بلکہ جو ہے وہ انجوائے کر کے پڑھیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. سو میں اٹینڈنس آپ لوگوں کی مارک کرنے لگا، اور جس کا جو بھی کویشچن ہے تو وہ آپ لوگ ڈراپ کر لیں. ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کو آنسر کر لوں گا. ٹھیک ہے.
نہیں میں آپ لوگوں کی چیٹ سے اور آپ لوگوں کی لسٹ سے جو اٹینڈنس لگاتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے جب آپ لوگ لاسٹ میں یہ لکھ لیتے ہو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کی جو ہے وہ مس نہیں ہوتی.